فضیلت نمبر 3، آپ کو نام لے کر پکارنا امت کے لیے منع ہے۔ آپ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آپ کو نام کے ساتھ پکارنے کی ممانعت کر دی، یعنی لوگوں کو آپ کا نام لے کر پکارنے سے منع کر دیا، اور بتلایا کہ سب امتیں اپنے انبیاء و رسول کو نام لے کر پکارا کرتی تھیں، مگر تمہیں ایسا کرنا جائز نہیں۔ ذیل کی آیت میں پہلی امتوں کے اقوال اس طرح ہیں۔ نیچے اب بیان کر رہے ہیں کہ دیگر انبیاء کی اقوام نے انہیں کس طرح نام لے کر خطاب کیا تھا، پکارا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوان نعمت نازل کر دے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 112۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر پکارنا، یا امام اصفہانی کیا فرماتے ہیں ابو نعیم؟ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں منع ہے، ناجائز ہے۔ یہ کنتو اولا نبیین فی الخلق و آخرہم فی الوعظ جو حدیث ہے، امام سخاوی مقاصد حسنہ میں لکھتے ہیں، اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، اور دیلمی نے بھی اپنی مسند میں اسے روایت کیا ہے، جبکہ طبقات ابن سعد میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں، میری پیدائش سب انسانوں سے پہلے ہوئی اور بعثت سب کے بعد۔ امام سیوطی نے جامع صغیر میں اسے درج کر کے اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پکارا انہیں، اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا ہود ما جئتنا ببینۃ، سورہ ہود آیت نمبر 53، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے صالح علیہ السلام کا نام لیا، یا صالح ائتنا بعذاب اللہ، اے صالح آپ ہم کو بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں نا، تو آپ ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آئیے۔ لیکن جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور آیت نمبر 63، تم رسول کے لیے ایسی پکار نہ بناؤ جیسے باہم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نہ بلاؤ، ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، پکارتے ہو۔ تو گیا وہ جو ناجائز کہا گیا ہے امت کے لیے حضور کا نام لے کر پکارنا بلانا، جی، تو دلیل یہ قرآن کی آیت، یہ آیت مبارکہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس آیت کی دو تفسیریں مفسرین نے بیان کی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تم کو بلائیں تو ایک عام آدمی کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، تم پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر تم کو لبیک کہنا ضروری ہے۔ جیسے سورہ انفال میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں تو تم رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اس پر ایک واقعہ بھی ہے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی، چونکہ وہ نماز میں تھے اس لیے انہوں نے حضور کی آواز پر لبیک نہیں کہا، یعنی فوراً حاضر نہیں ہو سکے خدمت میں، تیزی سے نماز مکمل کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرمائے، تم میرے بلانے پر کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نماز میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں تو تم رسول کی پکار پر فوراً جواب دو، کیونکہ وہ تم کو حیات بخشتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں، یعنی ایسی چیزوں سے تم کو سرفراز کرتے ہیں جس سے تمہارے لیے دنیا میں بھی حیات ہے اور آخرت میں بھی حیات ہے، زندگی ہے۔ تو یہاں مفسرین نے ایک مطلب یہ بیان کیا کہ ایک عام آدمی کے بلانے پر اگر کوئی نہ جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن رسول کے بلانے پر اگر کوئی حاضر نہ ہو تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو رسول کے بلانے کو معمولی نہ سمجھو، ان کا بلانا تمہارے لیے ان کی اطاعت فرض ہے، ان کے بلانے پر جواب دینا ضروری ہے۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آواز دیتے ہو، ایسے نہ پکارو، دھیمی آواز سے، اور پھر وہ بھی القاب کے ساتھ، جیسے یا رسول اللہ ہے یا حبیب اللہ ہے، ان القاب کے ساتھ پکار سکتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفت نبوت و رسالت کے ساتھ ہر جگہ خطاب کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ آپ کو پکارنے کے آداب کیا ہیں، آپ کو کس طرح آواز دیا جائے۔ آپ کی منزلت و مرتبت، یعنی آپ کے مرتبے کو بلند و برتر کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ یہ فضیلت اللہ نے تمام انبیاء میں سے صرف آپ ہی کو عطا فرمائی۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد خداوندی لا تجعلوا دعاء الرسول کے متعلق روایت ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے یا محمد یا ابا القاسم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مقام بلند کرنے کے لیے لوگوں کو یوں پکارنے سے روک دیا۔ اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں، لوگ یا محمد یا ابا القاسم کہہ کر پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ یوں کہا کرو یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تجعلوا دعاء الرسول کے متعلق فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو دور سے چیخ کر یوں نہ کہے یا ابا القاسم، بلکہ یہ حالت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم آپس میں جیسے ایک دوسرے سے زور سے بلند آواز سے بات کرتے ہو ایسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جتنی بھی تم نے نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور حج اور جہاد کیا ہے، قسم قسم کے خیرات اور نیکی کے کام کیے ہیں، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنے سے تمام اعمال رائے گاہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، نہایت ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے پاس متقی پرہیزگار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، آپ کے در اقدس کے سامنے آ کر زور زور سے پکارتے ہیں، وہ عقل مند نہیں ہیں، لوگ ان میں کے اکثر بے وقوف لوگ ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ عام آدمی کو پکارنے کی طرح آپ کو نہیں پکارنا ہے، بلند آواز سے نہیں بلکہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ۔ اسی لیے لا ترفعوا اصواتکم والی جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے منہ میں کنکریاں ڈالی تھی کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور اتنی دھیمی اور آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ادب کا یہ مظاہرہ تھا ان کا۔ سبحان اللہ، سبحان ہائے ہائے۔ اسی طرح ایک صحابی کی بھی آواز اونچی تھی، ان کو کم سنائی دیتا تھا جس کی وجہ سے انہوں زور سے بولتے تھے، ثابت بن شماس کچھ اس طرح نام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم تو وہ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صحابہ سے کیا بات ہے، فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو لوگ بولے کہ وہ اس وقت وہ بہت فکر مند ہو گئے یہ آیت نازل ہونے کے بعد سے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ انہی کی آواز آپ کی آواز پر بلند ہو رہی ہے اور وہ اس کو بے ادبی تصور کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، ان کو کم سنائی دیتا ہے اس لیے ان کی آواز بلند ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تمہارا شمار ان میں سے نہیں ہے، تم اس طرح آمدن نہیں کر رہے ہو، ایک فطری ایک مجبوری ہے خلقت کے اعتبار سے۔ پھر ان کے حق میں آپ نے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ تم فلاں جنگ میں شہید ہوں گے، دنیا میں قابل تعریف زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت تم کو نصیب ہوگی۔ یعنی اس سے علم غیب کا بھی ثبوت ملتا ہے، علم غیب کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور صحابہ کرام کا ادب بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ہوتے تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا سی حرکت کرنے سے وہ اڑ جائے گا۔ یعنی اس طرح مؤدب اور پورے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب آج کل کا حال یہ ہے کہ درس چل رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے تو اتنا ہلتے جھولتے جی کھیلتے ہیں عجیب و غریب۔ اور صحابہ کا عمل یہ ہے، دیکھیے جی جب دین کی بات ہوتی تو اس قدر اور ایسا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھ جاتے، گویا معلوم ہوتا کہ یہ پتھر ہے، انسان نہیں۔ جی۔ فضیلت نمبر 4، رائنا کہنے کی ممانعت۔ پہلی امتیں اپنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام سے کہا کرتی تھی رائنا سمعک،